حضور علیہ السلام کا ذکر اہل ایمان کے لیے باعث تسکین ہے۔ جب کسی کے لبوں سے وہ اپنے آقا و مولا کا نام نامی اسم گرامی سنتے ہیں تو ان کے دلوں میں ایمان کی حرارت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اور ایسا ہو بھی کیوں نہ کہ حضور کا نام ہے بھی تو اتنا ہی میٹھا۔ میرے شیخ فرمایا کرتے ہیں کہ تم ساری دنیا کے شہد اکٹھے کر کے نچوڑ دو، اتنا رس پیدا نہیں ہوگا جتنا ایک بار محمد کہنے سے پیدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھیے اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کا نام کیسا رکھا کہ جب کوئی ایک بار نام لیتا ہے تو لب بھی ایک بار دوسرے کو چوم لیتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کا نام ہی ایسا رکھا، اگر کوئی تعریف نہیں بھی کرنے کا مزاج رکھتا، نام لے گا تو تعریف ہو جائے گی، نام لے گا تو تعریف ہو جائے گی، چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد کا معنی ہوتا ہے الذی یحمد حمدا بعد حمد، اللہ اکبر، کرتن بعد کرت۔ محمد وہ ہوتا ہے جس کی بار بار تعریف کی جائے، اللہ، کلمے ٹوٹ جائیں، سیاہیاں خشک ہو جائیں، محمد وہ ہوتا ہے جس کی تعریف پھر بھی ختم نہ ہو۔ اللہ، تعریف کی اپنی تعریف ختم ہو جائے لیکن محمد وہ ہوتا ہے جس کی تعریف پھر بھی ختم ہو۔ اللہ، اور یہ بات تو کافروں کو بھی سمجھ آ گئی۔ ایک دن اپنے سر جوڑ کر بیٹھ کے اور کہنے لگے کہ یار بڑی عجیب بات ہے، ایک تو تم ان کی مخالفت کرتے ہو، ان کے اندر عیب نکالنے کی کوشش کرتے ہو، لوگوں کو ان کے خلاف کرنے کے اوپر آمادہ کرتے ہو، لیکن یہ سارے پروپیگنڈا کے اندر جیسے ہی تم زبان سے محمد کہتے ہو تو تعریف خود ہو جاتی ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ جس کو برا کہہ رہے ہو، جس کو غلط کہہ رہے ہو، جس کے اندر سے عیب نکال رہے ہو تو اس کی تعریف تو نہیں ہونی چاہیے، لیکن جب ہم کسی کو اپنے تئیں اپنی عقل کے مطابق جو ہے وہ قائل کرتے ہیں، کبھی جادوگر کہتے ہیں، کبھی کاہن کہتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں، لیکن جب کہتے ہیں نام کیا کہتے ہیں؟ محمد، تو بات وہ پوچھتا ہے جس کا نام ہی محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو کہنے لگے یار یہ بات جچتی نہیں ہے کہ زبان سے محمد کہیں اور پھر عیب بھی نکالیں، کیسی عجیب بات ہے۔ وہ اہل لغت تھے نا، حضور علیہ السلام کے نام کا معنی جانتے تھے، ان کو پتا تھا یہ بات جچتی نہیں ہے۔ دیکھو کوئی شخص یہ کہے کہ پھول خوبصورت نہیں ہے تو جب پھول کہہ دیا تو خوبصورتی تو خود بہت آ گئی۔ کوئی کہے یہ پھول خوبصورت نہیں ہے تو جب پھول ہے تو پھر پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ کوئی کہے چاند روشن نہیں ہے تو چاند ہے تو پھر روشنی تو خود ہے۔ تو وہ کہنے لگے بات جچتی نہیں ہے، لہٰذا کوئی اس کا حل نکالو، یہ تو ہماری اپنے سارا مقدمہ ہی گر جاتا ہے۔ جب زبان سے ان کا نام لیتے ہیں تو اپنے سارے دلائل ختم ہو گئے، اور جس کو قائل کرنا ہے وہ خود ہی کہتا ہے یار ایک طرف کہتے ہو محمد اور پھر عیب بھی نکالتے، تو یہ بات جچتی نہیں۔ تو انہوں نے کہا اچھا پھر یہ کرو کہ نام بدل لو۔ تو کیا نام رکھیں اب؟ تو کہنے لگے معاذ اللہ، انہوں نے اپنے گمان میں کہا کہ مزمم نام رکھ لو۔ مزمم وہ ہوتا ہے جس کی مذمت کی گئی ہو۔ اب حضور علیہ السلام کو وہ اپنے تائیں مزمم کہہ کہہ کے گالیاں دینے لگے۔ کسی صحابی نے سنا تو دل ٹوٹ گیا، حضور علیہ السلام کی دہلیز پہ حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا حضور جی وہ اب آپ کو مزمم کہہ کر گالیاں دیتے ہیں۔ تو حضور میں تم کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ یشتمون مزممن ویلعنون مزممن وانا محمد۔ کہا وہ گالیاں دیتے ہوں گے تو کسی مزمم کو دیتے ہوں گے، برا بلا کہتے ہوں گے تو کسی مزمم کو ہی کہتے ہوں گے، میرے رب نے تو مجھے محمد بنا کے بھیجا، اور محمد ہوتا ہی وہ جس کی صرف تعریف کی جائے۔ اللہ اکبر۔ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کرم کیا کہ مجھے اور آپ کو بھی اس نام کی نسبت دے دی۔ یقین جانیے لوگ کہتے ہیں کہ لکھا کہاں ہے، لکھے ہوئے کی کمی نہیں،
قرآن کا لفظ لفظ، قرآن کا حرف حرف اسی محبوب کی حمد اور اسی کی ثنا کر رہا ہے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ذرا اپنے اندر بھی تو اتریے حضور والا، ذرا 2 لمحے کے لیے رک کر یہ تو سوچئے کہ آخر دلیل چاہیے بھی تو کس بات پر؟ حضور کی تعریف کے لیے، جن کا نام خود تعریف کر رہا، ان کی تعریف کے لیے بھلا کسی کو کیا دلیل چاہیے؟ تو کاش کہ یہ احساس ہو جائے کہ انعام ہوا کتنا بڑا ہے۔ یقین جانیے اہل علم نے لکھا کہ 12 نبی ایسے ہوئے ہیں جن کے سروں پر نبوت کے تاج سجے ہیں، لیکن وہ ہاتھ اٹھا کر دعا کیا کرتے ہیں؟ اے اللہ ہمیں اس پیارے کا امتی بنا دے۔ ہم نے کوئی دعا مانگی، کوئی منت، کوئی چڑھاوا، کوئی دیگ بانٹی نہیں۔ ہم پیدا ہوئے تو والد صاحب مسجد سے قاری صاحب کو بلا لے، اور بات بھی محبت کی تھی، انہوں نے کان قریب کر کے کہا مبارک ہو تو بھی اسی آقا کا غلام بن کے آ رہا۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں شاہوں سے ملا ہے نہ تونگر سے ملا ہے، اللہ کا عرفان اسی در سے ملا ہے، اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، مجھے تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے۔ یہ میرا ناز ہے، یہ آپ کا فخر ہے، تو اس پر جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کیا جائے یہ کم ہے۔ حضور علیہ السلام کی محبت ہی دین ہے، محبوب علیہ السلام کا عشق ہی اساس ہے، محبوب علیہ السلام کا پیار ہی اسلام ہے۔ اور اگر ایمان کی تعریف آپ مجھ سے پوچھیں تو واصف علیہ رحمہ کا بڑا سادہ سا جملہ مجھے بڑا اچھا لگا، اور کیا حد کر دی کہنے والے نے، یقین جانیے قلم چومنے کو جی کرتا ہے۔ کتنی خوبصورت بات کہی۔ ایمان کی تعریف ہے نا، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اس ذات کا اقرار کیا جائے، اللہ کے پیغمبر کے آخری نبی ہونے کا اقرار کیا جائے، دل میں اس کی تصدیق پائی جائے، تو یہ ایمان ہے۔ اس کی بہت ساری تشریحات ہیں، بہت کچھ اہل علم نے ایمان پر لکھا، ایمان کی کیفیات پر گفتگو ہوئی، ایمان کم ہوتا ہے بڑھتا ہے، قرآن نے یہ کہا، اس پر ساری گفتگو، بڑی اہل علم کی طویل گفتگو۔ لیکن یہ واصف کا ایک سادہ سا جملہ سنیے۔ واصف صاحب فرماتے ہیں تم ایمان کی کوئی بھی تعریف کر لو، لیکن آخر دیکھنا تو پڑے گا نا یہ ایمان کی تعریف ہے کہ نہیں۔ تو کہنا یہ چاہتے ہیں کہ میں تمہیں چیک کرنے کا طریقہ بتا دیتا ہوں یہ ایمان کی تعریف ہے کہ نہیں۔ تمہیں ساری تحقیقات پڑھنے کی ضرورت نہیں، سادہ سا نسخہ دے دیا، کہا ایمان کی ہر وہ تعریف جس میں گنبد خضرا کے مکین کا تصور نہیں ہے وہ ایمان کی تعریف ہی نہیں۔ ایمان ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، اور اگر کسی کے پاس یہ نہیں ہے اس کے پاس ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی، ایمان کیا ہے حضرت خزیمہ سے سیکھ لیجیے۔ آقا کریم علیہ السلام ایک دن بازار کی گلی سے گزر رہے تھے کہ ایک گھوڑا محبوب علیہ السلام کو پسند آ گیا، تو آقا کریم علیہ السلام نے پوچھا کہ گھوڑا بیچتے بھی ہو؟ کہا جی بیچتے ہیں۔ کتنے کا بیچتے ہیں؟ اتنے کا بیچتے ہیں۔ قیمت طے ہوگی؟ تو حضور فرمایا کہ میں گھوڑا خریدنے کے لیے تو نہیں آیا تھا، میں تو یوں ہی گزر رہا تھا کہ تمہارا گھوڑا پسند آ گیا۔ یار مقدر اس گھوڑے کے جو آقا کو پسند آ گیا، دعا کیا کرو مالک ایسا بنا دے تجھے بھی پسند آ دے، تیرے محبوب کو بھی پسند آ دے، کیونکہ زندگی تو وہی زندگی ہے نا جس میں محبوب بھی خوش ہو، محبوب کا خدا بھی خوش ہو، بھلا وہ بھی کوئی زندگی ہے جس میں محبوب خدا ہی ناراض ہو۔ تو آقا کریم علیہ السلام اسے کہا کہ میں تمہیں جا کر اس کی قیمت لا دیتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب میرے حضور تشریف فرما ہوئے اور اس کو قیمت ادا کرنا چاہی تو وہ موقع پر مکر گیا۔ اس نے کہا جی میں نے آپ کو گھوڑا نہیں بیچا۔ حضور میں یہ گھوڑا اتنے میں تھوڑی دیر قبل میں نے تم سے خریدا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں نے نہیں بیچا، شاید اس کو کوئی زیادہ قیمت کا گاہک مل گیا ہو، تو میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ اسے کوئی بہتر گاہک مل گیا ہو، حضور سے بڑا اچھا گاہک کون ہوگا؟ اللہ اکبر۔ تو خیر اس کی نیت خراب ہو گئی، تو جب لوگ جمع ہو گئے، جمگٹا سا لگ گیا، تو اس نے خود ہی جان چھڑانا چاہی اور کہنے لگا کہ اچھا یہ بتائیے جب دو لوگوں میں یوں اختلاف ہو جائے تو تصفیہ کی صورت کیا ہوگی؟ آپ کا دین، آپ کا مذہب، آپ کی شریعت کیا حکم دیتی؟ اچھا ویسے اس نے خود ہی جان کیوں چھڑانا چاہی؟ اس لیے کہ اس کو بھی پتا تھا پورا شہر تو ان کو صادق و امی کہتا ہے، میری بات کون مانے گا، چلو میں انہی سے پوچھ لیتا ہوں کہ مسئلہ کیسے حل ہوگا۔ تو حضور میں کہ میرا
دین تو یہ کہتا ہے کہ جو شخص دعویٰ کرے وہ گواہ پیش کرے، ورنہ دوسرا شخص قسم اٹھا دے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، دعویٰ تو آپ کا ہے کہ میں نے گھوڑا خریدا ہے، میں تو نہیں کہتا میں نے بیچا ہے، لہٰذا آپ گواہ پیش کر دیجئے۔ قبل اس سے کہ حضور اس سے یہ فرماتے کہ میرے پاس گواہ نہیں، لہٰذا تم قسم اٹھا دو۔ تو جو مکر پہلے گیا تھا اس کے لیے قسم اٹھانا کون سی بڑی بات ہے۔ ابھی یہ بات ہونا تھی کہ مجمع میں حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھڑے تھے۔ وہ مجمع کی صفیں چیرتے ہوئے آگے بڑھے اور آ کر کہا کہ میں اللہ کے رسول کی گواہی دیتا ہوں، یہی گھوڑا ہے، اتنی ہی قیمت، اور ساری بات اسی طرح ہے جس طرح میرے محبوب فرما رہے ہیں۔ اس شخص نے بھی قیمت بھی ٹھیک تھی، اس نے گھوڑا حضور کے حوالے کیا، قیمت وصول کی، وہ پلٹ گیا۔ مسئلہ حل ہو گیا، لوگ گھروں کو پلٹنے لگے، مجمع چھٹنے لگا۔ تو حضور علیہ السلام نے حضرت خزیمہ کو قریب کیا اور حضور میں خزیمہ، بات بھی سچی، گھوڑا بھی یہی اور قیمت بھی اتنی ہی تھی، لیکن ایک بات تو بتاؤ، جب سودا ہو رہا تھا تو آپ تو پاس نہیں تھے، آپ نے گواہی کیسے دے دی؟ سنیے حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب۔ آج بھی اگر کسی شخص کے سینے میں یہ روشنی موجود ہے تو اس کو مبارک ہو، اس کے سینے میں حضرت خزیمہ والا ایمان سلامت ہے۔ حضور میں خزیمہ، بات بھی سچی، گھوڑا بھی یہی، قیمت بھی اتنی، لیکن جب سودا ہو رہا تھا آپ تو پاس نہیں تھے، آپ نے گواہی کیسے دے دی؟ تو حضرت خزیمہ عرض کرتے ہیں، حضور جی یہ گھوڑا کیا ہوتا ہے، ہم نے آپ کے کہنے پہ عرش کے رحمان کی گواہی نہیں دے دی، ہم نے رب کو دیکھا تو نہیں ہے، آنکھوں نے دیکھا نہیں، ہاتھوں نے چھوا نہیں، عقل میں وہ آتا نہیں، محبوب تو نے کہا وہ موجود ہے، اب ہمیں اپنے ہونے کا بھی اتنا یقین نہیں جتنا اس کے ہونے کا یقین ہے۔ اللہ، یہ ہے ایمان۔ اور میں ایک اور بات بھی کہا کرتا ہوں کہ یار ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمیں ایمان ملا، لیکن حضور علیہ السلام کے وہ صحابہ جنہوں نے ڈائریکٹ اللہ کے رسول کو دیکھا، اللہ اکبر، حضور نے ان کے اصحاب ہونے کا، انہوں نے حضور کے اصحاب ہونے کا شرف پا لیا۔ تو مجمع چھٹنے لگا تو حضور علیہ السلام نے واپس لوگوں کو بلایا، چونکہ جواب اتنا اچھا لگا تو حضور علیہ السلام نے کہا لوگوں میری بات سن کے جانا۔ لوگ دوبارہ جمع ہو گئے تو آقا کریم علیہ السلام نے یوں حضرت خزیمہ کا ہاتھ پکڑا اور یوں ہوا میں بلند کرتے ہوئے کہا، لوگوں جس پنچایت، جس عدالت، جس کچہری میں گواہوں کی ضرورت ہو، میری شریعت 2 گواہ مانگتی ہے، لیکن جہاں میرا خزیمہ گواہی دے گا اس کی 1 گواہی 2 کے برابر ہوگی۔ اللہ اکبر، یہ ہے حضور کے اوپر ایمان۔ میں نے کل پرسوں آ رہا تھا تو فون پر کسی نے کوئی مسئلہ پوچھا تو وہ اختلاف رائے رکھتے تھے، تو میں نے مثال دیتے ہوئے کہا، میں نے کہا جناب مان لیا قرآن ہی سب کچھ ہے، لیکن میرا سادہ سا سوال ہے کہ یہ قرآن اللہ کا ہی کلام ہے، اس بات کا فیصلہ کون کرے گا؟ کیسے پتہ لگے گا یہ کلام اللہ کا ہی کلام ہے، یہ وہی ہے جو جبریل امین علیہ السلام لے کر، یہ وہی ہے جو عرش کے رحمان نے بھیجا؟ تو میں نے کہا قرآن بھی قرآن تب بنتا ہے جب سونے مصطفیٰ کی زبان سے نکلتا ہے۔ قرآن ہی ہے، اللہ کا ہی کلام ہے، لیکن پھر میں حضور کے، اللہ اکبر، میرے حضور صادق و امی ہے، کتنے بڑے امین ہیں، ایک ہی زبان ہے اور ایک ہی عربی کلام ہے، لیکن حضور کی دیانت، حضور کی امانت داری دیکھیے، لوگوں کے ساتھ تو تھی، لیکن کتنے یقین سے حضور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ لوگوں یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ مصطفیٰ کی بات ہے۔ ایک ہی زبان، سورس ایک ہے، زبان مصطفیٰ سورس ایک ہے، لیکن 2 طرح، اور عربی کلام ہے، لیکن کہا یہ رب کا کلام ہے اور یہ میرے مصطفیٰ فرماتے یہ میری بات ہے۔ کس کو پتا ہے جبریل کیا لے کر آئے؟ کس نے دیکھا؟ جنہوں نے دیکھا ان کو بھی حضور نے بتایا۔ حضور تشریف فرما تھے نا، اور حضرت عمر فرماتے کہ مجلس لگی ہوئی تھی، ایک سفید رنگ میں سوٹ میں ملبوس شخص آیا اور سیاہ اس کی زلفیں تھی اور اجلے کپڑے اس نے پہنے تھے۔ فرماتے ہم میں سے، مجلس میں سے کوئی شخص اسے جانتا نہیں تھا۔ اچھا کچھ جانتا نہیں تھا تو لازمی بات ہے کہ بستی کا رہنے والا نہیں تھا، اور اگر مسافر آیا تھا تو مسافر اس طرح تھوڑی ہوتے ہیں، اونٹوں پر گھوڑوں پہ لوگ سفر کرتے تو گرد و غبار چہروں پر ہوتے تھے۔ کہتے اجنبی لگتا تھا، لیکن اس کی شکل، اس کا پاکیزہ لباس، اس کا خوبصورت وجود
اس کے بالوں کو لگا ہوا تیل، وہ سارا نقشہ اس بات پر مجبور کرتا تھا کہ یہ مسافر نہیں ہے، یہ اجنبی نہیں ہے، یہ اسی بستی کا، لیکن بستی میں کوئی جانتا ہی نہیں تھا. لیکن وہ آنے والا حضور علیہ السلام کے پاس بیٹھا، اور اس طرح بیٹھا کہ اس کے گھٹنے حضور کے گھٹنوں کے قریب تھے، اور وہ گھٹنے بچھا کے بیٹھا اور پوچھتا ہے بتائیے ایمان کیا ہے، بتائیے رسالت کیا ہے، بتائیے اسلام کیا ہے، آخرت کیا ہے، تقدیر کیا ہے، سارے سوال پوچھتا ہے. اور حضور علیہ السلام جواب دیتے ہیں اور وہ جواب لے کر چلا جاتا ہے. جب چلا جاتا ہے تو حضور پوچھتے ہیں کہ عمر جانتے ہو یہ آنے والا کون تھا؟ اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول خوب جانتا ہے. فرمایا یہ جبریل امین تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے. تو جبریل کا بھی حضور نے بتایا جی جبریل ہیں. تو جو قرآن ہے وہ قرآن تب قرآن بنتا ہے جب میرے مصطفیٰ فرما دیں یہ قرآن ہے. تو اگر حضور کی سند نہ ہو تو رب نے کسی سے کلام نہیں کیا. رب نے خود فرمایا وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ. لوگوں میرا محبوب اپنی مرضی سے نہیں بولتا ہے، جب ہمارا پیغام آتا ہے تب ان کے لب واہ ہوتے ہیں. تو حضور کی ذات، بلکہ میرے رسول کی ذات تو اتنی معتبر کہ جب آقا کریم علیہ السلام گفتگو ارشاد فرمایا کرتے تو صحابہ اس کو لکھ لیا کرتے. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کبار صحابہ نے منع کر دیا اور کہا کہ حضور علیہ السلام کبھی غصے کی کیفیت میں ہوتے ہیں، کبھی مذاق کا عالم ہوتا ہے، اور آپ سب کچھ لکھ لیتے ہیں تو جو بعد میں آنے والے لوگ ہوں گے وہ فرق نہیں کر پائیں گے کون سی بات کس موقع پر کس کیفیت میں کہی، لہٰذا آپ نہ لکھا کریں. تو انہوں نے لکھنا چھوڑ دیا. آقا کریم علیہ السلام کی مجلس لگی تو حضور گفتگو فرما رہے تھے، لیکن دیکھا کہ آج ابن عمر کا قلم حرکت میں نہیں ہے. تو حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ ابن عمر آپ لکھتے کیوں نہیں؟ تو عرض کیا کہ حضور کی بار صحابہ نے مجھے منع کیا ہے کہ کیفیات مختلف ہوتی ہیں، کبھی غصے کی کیفیت ہے، کبھی جو ہے وہ مذاق کا عالم ہوتا ہے، لہٰذا آپ سب کچھ نہ لکھا کریں. میرے حضور کے چہرے پر جلال آ گیا. حضور میں اکتب، ابن عمر لکھا کرو، لا یخرج منہ الا حق. فرمایا اس زبان سے سوائے حق کے کچھ نہیں نکلتا. میں مزاح میں بولوں تو حق بولتا ہوں، میں غصے میں بولوں تو حق بولتا ہوں. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام، بلکہ چلو دین کیسے بنتا ہے. اللہ، ایک صحابی آئے نا، حضور نے فرمایا لوگوں حج کو آیا کرو. تو عرض کرتے ہیں کہ حضور کیا ہر سال آیا کریں؟ میرے حضور خاموش ہیں. سائل پھر پوچھتا حضور کیا ہر سال آیا کریں؟ حضور خاموش. سائل تیسری مرتبہ پوچھتا حضور کیا ہر سال آیا کریں؟ میرے حضور خاموش ہیں. وقفہ سکوت توڑا اور فرمایا لو قلت نعم لواجبت. فرمایا اگر میری زبان سے ہاں نکل جاتا ہر سال آنا واجب ہو جاتا. معروف قرآن کا واقعہ ہے نا، نص قطعی ہے کہ صحابی رسول کو کہا کہ حاضر خدمت ہو جائیے، لیکن وہ نماز پڑھ رہے تھے، کچھ تاخیر سے پہنچے. تو آقا کریم علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کے تاخیر سے آنے کی وجہ کیا بنی؟ تو عرض کی حضور میں نماز پڑھ رہا تھا، اور حدیث کے لفظ ہیں کہ جیسے مجھے پیغام ملا تو میں نے نماز کو مختصر کر دیا. مطلب کیا کہ جو فرائض سے وہی ادا کیے، اگر کوئی نفل رہتے تو میں نے مختصر کر دیے یا چھوڑ دیے، نماز کو اسی طرح مختصر کیا ہوگا. یعنی میں نے جب ملا حکم میں اسی وقت جو ہے وہ نماز کو مختصر کر کے جلدی جلدی آ گیا، یعنی میں اللہ کی عبادت میں تھا. تو حضور علیہ السلام نے یہ نہیں کہا چلو اچھی بات ہے آپ مختصر کر کے آگے، چلو آ تو گئے. نہیں، حضور نے فرمایا کیا تم نے اللہ کا قرآن نہیں پڑھا کہ رب فرماتا ہے جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائے تو سارے کام چھوڑ کے آ جائے کرو. اللہ اکبر. دین کیا ہے اس کو سمجھا جا سکتا ہے، اور یہ میں کوئی ضعیف روایتیں نہیں آپ کے سامنے رکھ رہا، یہ قرآن ہے. میرے حضور بتائیں کہ یہ قرآن ہے تو پھر قرآن قرآن بنتا ہے. قرآن پر سند میرے رسول کی زبان ہے. قرآن پھر مجھے بتاؤ پیغمبر اوپر ہوا کہ قرآن اوپر ہوا؟ قرآن بھی قرآن تب بنتا ہے جب پیغمبر کی زبان سے نکلتا ہے، اور میرے حضور کی سند ہے یہ اللہ کا کلام. اور جب تک یہ اللہ کے رسول کی سند نہ ہو قرآن قرآن نہیں، وہ صرف عربی کے لفظ ہیں، اور وہ تب قرآن بنتا ہے جب میرے حضور فرما دیں یہ اللہ کا کلام. اللہ اکبر. اور دوسری بات، اللہ اکبر، حضور علیہ السلام کو اللہ نے یہ اختیار دیا کہ حضور فرماتے اگر میری زبان سے ہاں نکل جاتا تو فرمایا ہر سال آنا واجب ہو جاتا. حضور کسی کام سے منع کر دیں تو منع. ترمذی شریف کے دامن میں روایت ہے،
فرمایا قرب قیامت کے نزدیک ایک موٹے پیٹ والا شخص تخت پر بیٹھ کر کہے گا وہی حلال ہے جس کو اللہ نے حلال کیا، وہی حرام ہے جس کو اللہ نے حرام کیا۔ فرمایا اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، جس چیز کو میں حلال قرار دے دوں ایسے ہے جیسے میرے رب نے حلال قرار دیا، جس کو میں حرام قرار دے دوں ویسے ہے جیسے میرے رب نے حرام قرار دے دیا۔ اچھا حضور علیہ السلام کی ذات دیکھیے کتنی معتبر ہے کہ آقا کریم علیہ السلام گفتگو کریں تو دین بنتا ہے، حضور علیہ السلام بتائیں کہ یہ قرآن ہے تو پھر قرآن بنتا ہے۔ میرے حضور کی ذات اتنی معتبر کہ میرے حضور خاموش رہیں پھر بھی دین بنتا ہے۔ علماء تشریف فرمائے حدیث تقریری کی مثال اور تعریف علماء نے یہ لکھی ہے کہ جب حضور تشریف فرما ہو، حدیث تقریری کیا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کے سامنے کوئی کام کیا گیا، میرے حضور مجلس میں موجود تھے، آقا کریم علیہ السلام نے اس کام سے منع نہیں کیا، میرے حضور خاموش رہے، کہا حضور کی خاموشی اس بات کی دلیل ہے یہ دین ہی ہے۔ اگر حضور وہ کام دین کے اندر ناجائز ہوتا تو حضور بتا دیتے یہ کام نہیں کرنا۔ تو میرے رسول کی ذات تو صاحب اتنی معتبر ہے، خاموش رہیں تو پھر بھی دین بنتا ہے۔ قرآن تب بنتا ہے جب مصطفیٰ فرما دیں یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو اتنی معتبر ذات، اللہ اکبر، صادق و امی پیغمبر۔ اب آگے بڑھیے گا، یہ تو اللہ کے معاملات میں میرے حضور کا امانت داری کا انداز ہے۔ اب دیکھیے حضور کی امانت داری، حضور کی صداقت لوگوں کے طرف کس طرف ہمیں لے کر جاتی ہے کہ حضور علیہ السلام جب مکہ المکرمہ میں داخل ہوئے اور آقا کریم علیہ السلام جو ہے وہ اس قدر معتبر ہیں کہ پورا مکہ حضور کو کہتا ہے صادق بھی تو ہے، امی بھی تو ہے۔ اللہ اکبر۔ جس وقت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ تجارتی معاملہ ہوا تو معاملات طے پا گئے اور حضور ان کا تجارتی مال لے کر جو ہے وہ شام کی طرف تشریف لے جاتے ہیں۔ انہوں نے اپنا غلام بھی حضور کے ساتھ بھیج دیا۔ 2 4 10 15 20 دن کے بعد جب قافلہ واپس آیا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پھر زبانی سنیے، فرماتی اتنا نفع ہوا جتنا آج تک نہیں ہوا تھا۔ حیرت میں ڈوب گئی، اپنے غلام کو بلا لیا اور کہا ہم نے کوئی پہلی مرتبہ کاروبار نہیں کیا، اس سے پہلے بھی کاروبار کرتے رہے، لیکن اتنا نفع تو کبھی نہیں ہوا جتنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات نے جو ہے وہ ہمیں نفع دیا ہے۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ ظاہر بات ہر بندہ پوچھتا ہے نا، ظاہر بات ایک روٹین میں کاروبار چل رہا ہے، اس سے ایک دم اتنا بڑا نفع آ گیا، تو پوچھا کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو جو غلام نے جواب دیا، تاریخ نے اس کو محفوظ کیا۔ وہ غلام کہنے لگا، ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا، وہ غلام کہنے لگا کہ میں نے ان کا دن بھی دیکھا، میں نے ان کی رات بھی دیکھی، میں نے مال خریدتے بھی دیکھا، مال بیچتے بھی دیکھا، لیکن اللہ کی قسم اتنے دنوں میں نے محمد کی زبان پہ جھوٹ نہیں دیکھا۔ یہ اس سچ کی برکت ہے جو آپ کو نظر آ رہی۔ کوئی اجنبی مکے میں داخل ہوتا ہے اور وہ آ کر پوچھنا چاہتا ہے کہ میں کاروبار کرنا چاہتا ہوں، میں اپنی امانت کسی کے پاس رکھوانا چاہتا ہوں۔ لوگ اسی طرح تجارت کیا کرتے تھے۔ آج تو دور جدید ہے، آپ چیک لے لیتے ہیں ضمانت کے طور پر، آپ اکاؤنٹس چیک کر لیتے ہیں، آپ سوشل میڈیا سے ورکنگ کروا لیتے ہیں، لیکن اس دور میں تو ایسے ہی تھا۔ اب ایک اجنبی شخص داخل ہوتا ہے اور وہ کسی معتبر، کسی سچے، کسی کھرے شخص سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ آپ تاریخ اٹھائیں، اگر وہ کافر بھی اور وہ اجنبی آ کر کسی کافر سے بھی پوچھتا ہے، ابو جہل سے بھی پوچھتا ہے کہ اس شہر کا صادق کون ہے، اس شہر کا امین کون ہے، تو ابو جہل بھی مجبور ہے، اس کا ہاتھ پکڑتا ہے، سونے محمد کی چوکھٹ پہ لے آتا ہے، کہتا ہے صادق بھی یہ ہے، امی بھی یہ ہے۔ دوسرا شخص کا نام نہیں پوری تاریخ میں آپ کو ملے گا۔ اللہ، یہ میرے پیغمبر کی زندگی ہے۔ اگر آپ ناراض نہ ہو تو میں ایک اور بات کہنا چاہوں گا، ہمارے پیغمبر کا پہلا تعارف الصادق الامین ہے۔ ہم اس رسول کے ماننے والے ہیں، ہم میلاد کی جھنڈیاں لگائی ہیں، قمقمے روشن کیے ہیں، ہم نے چراغاں بھی کیا ہوا ہے، ہم اس پیغمبر کے ماننے والے ہیں جن کا پہلا ٹائٹل، جن کا پہلا تعارف الصادق الامین تھا۔ تو پھر مجھے اور آپ کو سوچنا ہوگا نا، میں اس پیغمبر کا میلاد منا رہا ہوں جو الصادق الامین ہے، لیکن میں دکان پہ بیٹھ کے کہتا ہوں
کہ جناب سچ کے ساتھ کاروبار نہیں چلتا. 4 درجن کیلے ریڑھی پہ رکھ کر بیچنے والا بھی کہتا ہے جی سچ بولیے تے وکدے نہیں. محکمے کی کرسی پہ بیٹھا ہوا بھی کہتا ہے جی سچ سے نظام نہیں چلتا. کون کہہ رہے ہیں؟ جن کے پیغمبر نے 14 صدیاں قبل نظام بھی چلایا، تجارت بھی کر کے دکھائی. وہ قوم کہہ رہی ہے کہ جناب سچ سے نہیں چلتا. اور دوسری طرف جنہوں نے تیرے اور میرے پیغمبر کا انکار کیا، انہوں نے تاریخ میں دیکھنا چاہا کہ تجارت کے اصول کیا ہے، پوری تاریخ کھنگال دی. تجارت کے اصول ملے تو مکے کی گلیوں سے ملے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملے. مانتے نہیں تھے کلمہ، نہ کل مانے تھے. ابو جہل مانا نہیں، لیکن سچا کوئی دوسرا ملا نہیں. آج جدید دور میں آپ دیکھیں دی 100 کے نام سے جو سر فہرست نام لکھنا پڑا، کیوں لکھنا پڑا؟ مانتا نہیں ہے، لیکن لکھنا اس لیے پڑا کہ انہوں نے جب دیکھا کہ اصول تجارت کیا ہیں، آج وہ لوگ ریسرچ کرنے کے بعد اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ کاروبار اعتماد کا نام ہے، کاروبار سچ کا نام ہے، کاروبار دیانتداری کا نام. ہمارے ایک دوست ہیں چائنا سے کاروبار کرتے ہیں، تو وہ کہتے کہ ہم نہ ان کی زبان جانتے ہیں نہ وہ ہماری بولی جانتے ہیں. تو بس 2-1 سیمپل آتے ہیں اور ان کا کوئی نمائندہ یہاں پر ہوتا ہے، وہ ہمارے دفتر میں آتا ہے اور ہم وہ کیپیسٹر فائنل کرتے ہیں، کوالٹی چیک کرتے ہیں، ریٹ طے کرتے ہیں. کہتے یقین جانی عبداللہ بھائی 10,000 کیپیسٹر بھی منگوائے نا، ایک پیس بھی خراب نہیں نکلتا. جو تیرے اور میرے پیغمبر کو نہیں مانتے، انہوں نے مکے کی گلیوں سے سچ اٹھایا، پوری دنیا میں تجارت کا نیٹ ورک کھڑا کر دیا. ہمارا یقین کیوں نہیں پختہ ہو رہا؟ جھنڈیاں ہی میلاد کی رہ گئی تھی. یار یہ جھنڈیاں اگر لگی ہیں، یہ چراغ، یہ کمکمے تھے اور زبان پہ سچ بھی تھا، تو پھر یہ جھنڈیاں بھی مبارکباد دے رہی. لیکن اگر زبان پہ سچ نہیں، زندگی میں دیانتداری نہیں، تو پھر شاید یہ کمکمے بھی پوچھ رہے ہیں، یہ جھنڈیاں بھی سوال کر رہی ہیں، یہ جھنڈا بھی معترض ہے، یہ لنگر بھی پوچھ رہا ہے کہ صاحب لطف نہیں آیا تیرے آنگن میں؟ تیرے آنگن میں میلاد کی جھنڈیاں تو تھی، مہکتے پھول تو تھے، لیکن سیرت رسول کا سچ نظر نہیں آیا، محبوب کی سیرت کی امانت داری نظر نہیں آئی. محبوب کتنے امین ہیں، اللہ اکبر. یہ میرے رسول کی سیرت ہے نا، یہ آپ کے پیغمبر کا کردار ہے کہ جس وقت پورے گھر کا کفار نے محاصرہ کر لیا، ننگی تلواریں لے کر جان کے پیاسے، خون کے پیاسے اور جان کے متلاشی ہیں، ہاتھوں میں تلواریں پکڑی ہوئی ہیں. لیکن آپ تاریخ عرب اٹھائیں، وہ جو حضور علیہ السلام کی جان کے در پہ ہیں، وہ جو خون کے پیاسے ہیں، ان کی امانتیں خود اللہ کے رسول کے گھر میں پڑی ہوئی. یار جو ابو جہل کی حمایت میں تلوار لے کے نکلا کہ میں دین کا چراغ بجھا کے چھوڑوں گا، اس کی امانت حضور کے گھر پڑی ہے. وہ کسی حکمت سے پہلے اپنی امانت ریکور کر لے کہ یہاں سے میں امانت پہلے ریکور کر لوں اور میں کسی محفوظ مقام پہ پہنچا دیتا ہوں، پھر میں ان سے اپنا مذہبی اختلاف رکھوں گا. یہ میرے بتوں کو غلط کہتے ہیں، اپنے وحدہ لا شریک خدا کی تعلیم دیتے ہیں، تو میرا مذہبی اختلاف ہے، اس شخص سے پہلے میں مال ریکور کر لوں، اپنی امانت واپس لے لوں، تو پھر میں اس سے خلاف تلوار کھڑی کرتا ہوں. ویسے میں ایک اور بات بھی کہتا ہوں کہ یار جو ابو جہل کی حمایت میں اتنا پختہ ہے کہ اس کے کہنے پہ تلوار لے کے میرے رسول کے گھر کے باہر آ جاتا، یار وہ اپنی امانت ابو جہل کے حوالے کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے کہ اس کو تو پتا تھا ابو جہل تو دھوکہ دے گا، سونے محمد نے کبھی دھوکہ نہیں دیا. یہ ہے حضور کا کردار، یہ ہے میرے رسول کی سیرت. اور یہاں 2 بھائیوں کا مسئلہ بن جائے اور جائیداد کے اوپر، رجسٹریوں کے اوپر بڑے بھائی کا نام لکھا ہو، تو وہ کہتا ہے اچھا پھر اختلاف کرتے ہو نا، میں دیکھتا ہوں پھر کیسے میرے سے تم پراپرٹی لے کے دکھاتے ہو. وہ کہتے بھائی یہ تو ویسے ہمارا اختلاف ہوا ہے، وہ تو ہمارا حق بنتا ہے. اللہ اور اس کے رسول نے جو پراپرٹی بھائیوں کو دی ہے، بھائی کہتے یار خاموشی اختیار کرو، اگر یہ ہمارے پہلے باقی اختلاف بعد میں کریں، پہلے ایک بار کاغذی کاروائی ہو لینے دو. یہ اس رسول کے ماننے والے ہیں جن کے گھروں میں جھنڈیاں لگی ہیں، جن کے ہم میلاد ہو رہا ہے. تو پھر یہ میلاد ہم سے پوچھ رہا ہے صاحب، یہ جھنڈیاں ہم سے سوال کر رہی ہیں کہ تم تو بھائیوں کا مال بھی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، تم تو بہنوں کے بھی حصے ہڑپ کر جاتے ہو.
اور تمہارے پیغمبر تو وہ ہیں جو جان کے دشمن حضرت علی کو بلاتے ہیں اور فرماتے علی یہ فلاں بن فلاں کی امانت ہے، یہ اس کو واپس کرنا، یہ فلاں بن فلاں کی امانت ہے، یہ اس کو واپس کرنا۔ یار کن کی امانتیں؟ جو جان کے دشمن تھے، جو مذہب میں اختلاف یہ نہیں رکھتے تھے کہ جناب نماز اس طرح پڑھنی کہ اس طرح پڑھنی، جو ڈٹ کر کہتے تھے ہم آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے، جو رب کی توہین کرتے تھے، جو پیغمبر کی اہانت کرتے تھے، لیکن وہ مقدمہ اللہ کے رسول کا ہے، لیکن حضور اس کے باوجود بھی ایک درہم بھی، اور صحابہ جو پاس بیٹھے ہیں کسی کے ذہن میں بھی یہ خیال نہیں آتا۔ تربیت دیکھو نا حضور کی، کہ حضور یہ لوگ ہمارے جانی دشمن ہیں اور ہم ان کی امانتیں واپس کر رہے ہیں۔ اللہ، یہ حضور کا دین ہے نا، یہ حضور لے کر آئے۔ شخص کا نام ہے حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب حضور مکہ المکرمہ کی طرف بدر کے مقام کی طرف بڑھ رہے تھے، مدینے سے قافلہ کوچ کر رہا تھا، یہ ادھر سے آ رہے تھے، رستے میں کافروں نے ان کو پکڑ لیا اور پکڑ کر کہا کہ کدھر جا رہے ہو؟ کہا کہ مدینے کا سفر ہے۔ تو کہا کہ ایک شرط پہ تمہیں چھوڑیں گے، تم وعدہ کرو جا کے تم لشکر میں شامل نہیں ہوگے۔ انہوں نے وعدہ کر لیا کہ میں جا کے اسلامی لشکر میں تلوار تمہارے خلاف نہیں اٹھاؤں گا۔ جیسے مدینے پہنچے تو بدر کی تیاریاں عروج پر تھی۔ آپ جانتے ہیں 2 گھوڑے، 6 زرہیں، 8 تلواریں، مختصر سا قافلہ، ایک ایک بندے کی ضرورت، شوق فراواں، جہاد کا جذبہ، حضور کا عشق۔ جلدی جلدی گھر جا کے سامان چھوڑا اور آ کر لشکر میں شامل ہو گئے۔ آقا کریم علیہ السلام تک خبر پہنچی کہ حذیفہ بن یمان بھی تشریف لے آئے۔ حضور علیہ السلام نے پاس بلایا اور حضور فرمایا حذیفہ وہاں کافروں سے وعدہ کیا تھا نا کہ جا کے لشکر میں داخل نہیں ہوں گا؟ جی حضور وعدہ تو کیا تھا۔ فرمایا حذیفہ پھر واپس چلے جائیے۔ عرض کی حضور وہ تو کافر ہیں۔ حضور میں ہاں حذیفہ میں محمد کافروں سے کیے ہوئے وعدے بھی پورے کرتا ہوں۔ یہ ہے دین، اگر مجھے یہ دین قبول ہے تو پھر میرے جھنڈے کا لگانا سمجھ آتا ہے، پھر یہ جھنڈیاں بھی مجھے مبارکباد دے رہی ہیں، پھر یہ کمکمے بھی اش اش کر رہے ہیں، واہ واہ کمال ہو گیا، لطف آ گیا۔ تیرے آنگن میں لطف یہ ہے کہ تیرے گھر میں سچ ہے، دیانتداری ہے، اخلاق بھی محبوب کے نظر آ رہے ہیں۔ تو کاش کہ ہم اس انداز میں سوچیں، اس لہجے میں بھی دیکھنا ہوگا اپنے معاملات کو۔ تو اس انداز میں جب دیکھیں گے تو پھر جو ہے وہ حوالہ کسی اور طرف چلا جائے گا۔ الصادق الامین، کتنے سچے جنہوں نے کہا یہ رب کا کلام ہے تو رب کا کلام بنا، کتنے سچے جنہوں نے خاموشی اختیار کی تو دین بنا، جنہوں نے منع کیا تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ضابطے طے ہوئے، اور جنہوں نے انسانوں کو بھی دیانتداری اور امانت داری اور سچ کے ساتھ زندگی کے اصول دیے۔ الصادق الامین پیغمبر کا ہم میلاد منا رہے ہیں۔ مجھے اور آپ کو اپنا محاسبہ کر کے عملاً میدان میں کھڑا ہونا ہوگا۔ یہ کمکمے، یہ روشنیاں، یہ چراغ، یہ پھول، یہ کلیاں، یہ مہکتے آنگن، یہ سب باعث برکت، میں ان کی نفی نہیں کرتا۔ کوئی نادان ہی ہوگا جو اس عنوان پر الجھ پڑے یا کوئی فتویٰ امت پر لگا دے۔ میں تو صرف ایک بات کہتا ہوں کہ اگر حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی بھی نہیں منانی تو یار پھر کائنات میں خوشی بچتی کون سی ہے؟ خوشی ہوتی کیا ہے؟ خوشی کہتے کسے ہیں؟ اس کائنات کی سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ اللہ نے ہم جیسوں کو سونے محمد عطا کر دیے۔ یہ کائنات کی سب سے بڑی خوشی ہے، اور اگر کسی بیچارے کو یہ محسوس نہیں ہو رہی تو پھر اسے جھگڑا کس بات کا؟ جس کو یہ، اس کے لیے تو فتوے کی ضرورت نہیں۔ بیٹے کی پیدائش ہوئی تو پورے محلے میں مٹھائیاں بانٹی، پوچھا جناب کیا کہا؟ اللہ نے پوتا دیا۔ لائٹنگ کروائی تھی، جناب خیریت ہو؟ یہ اتنے بلب جلا دیے آپ نے۔ بجلی کے بل اور مہنگائی کا طوفان اور معیشت کا بحران، تو کہا حضرت صبح بیٹے کی بارات جانی ہے۔ وہاں تو کوئی نہیں آیا دارالافتاء میں کہ کوئی قرآن کی آیت، کوئی حدیث کا حوالہ، کوئی صحابہ کا عمل ہی بتا دیجیے۔ گلی میں چھوٹے چھوٹے بچے پھول لے کر کھڑے تھے، تو کڑکتی دوپہر تھی، آپ نے رک کر کہا حضرت خیریت ہو؟ اتنے بچوں کو آپ نے دھوپ میں کھڑا کر دیا اور یہ ہاتھوں میں پھول لے کر کھڑے ہیں۔ تو کہا اصل میں نا ہماری تنظیم کے سربراہ آ رہے ہیں اور ان کے استقبال کا یہ ماحول بنا ہوا ہے۔ کبھی کسی نے کہا حضرت یہ پھول، یہ کتاروں میں لڑکوں کو کھڑا کرنا، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ کبھی کسی کو خیال نہیں آیا نا۔
لیکن کیسی عجیب بات ہے، وہی پھول، وہی لائٹنگ، وہی چراغاں، وہی انداز، بس فرق کیا ہے؟ یہاں پر جو گلی میں کھڑا ہے پھول لے کر، جو منڈیر پہ بتیاں لگا رہا ہے، جو چھت پہ جھنڈا لگا رہا ہے، اس سے کوئی پوچھتا کیا ہوا؟ وہ کہتا ہے خوشی ہے آمینہ کے لال کے تشریف لانے۔ تو وہی جھنڈیاں ہیں، وہی پھول ہیں، تو یہ محبت کا انداز ہے۔ اچھا یہ بھی میں آپ کو بھی کہنا چاہوں گا، الجھنے کا مضمون نہیں ہے، یہ موسم ہی نہیں بنتا یار الجھنے والا۔ ذرا دیکھو تو صحیح کتنا بڑا کرم ہوا یار، کسی کی لاٹری نکل آئی ہو نا، وہ دشمنوں کو معاف کرتا ہے، کہتا ہے ٹینشن کوئی نہیں۔ میں آپ سے بھی کہنا چاہوں گا، دیکھو تو صحیح لاٹری کیا ہوتی ہے، کائنات رب نے ہماری جھولیوں میں ڈال دی۔ میں اپنے اندر اتروں، آپ اپنا محاسبہ کریں، ہمارے پلے تھا کیا؟ یہ تو محض اس کا کرم ہوا کہ اس نے ہمیں اپنا رسول عطا کر دیا۔ تو میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا، تھوڑا سا اعتدال اختیار کر لیا جائے۔ یہ بھی انداز ہر کسی کا اپنا ہوتا ہے محبوب کو منانے کا، کوئی جھنڈیاں لگا کے مناتا ہے اور کوئی ذکر کی محفل سجا کے راضی کرتا ہے۔ تمہیں کیا پتا، ہو سکتا ہے کسی نے محبوب کی آمد کی خوشی میں یتیم بھتیجوں کی کفالت اپنے ذمہ لی ہو۔ تمہیں کیا پتا، ہو سکتا ہے کسی نے منڈیر پہ تو چراغاں نہیں کیا، لیکن آنکھوں میں آنسو لے کے ساری رات سونے محمد پہ درود پڑھ رہا۔ تمہیں مجھے کس نے حق دیا کہ ہم سندیں بانٹیں، جو چراغاں کرے گا وہ منکر، جو نہیں کرے گا وہ منکروں کا گھر ہوگا؟ یہ فتویٰ نہ دو صاحب۔ فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اپنے آپ کو پاکیزہ نہ کہو، اللہ خوب جانتا ہے تم میں متقی کون ہے۔ تو دونوں طرف اعتدال کی ضرورت ہے۔ لیکن ہمارا کیا مزاج بنا، کل یا پرسوں کہیں پر تھے تو کہا کہ یہ جناب لائٹنگ ہم نے کرائی ہے، 2-3 اور گھروں کے بھی کرواتے ہیں اپنی جیب سے، تو باقی تو منکروں کے گھر ہیں، ایسے نہ کرو، تھوڑی سی گنجائش پیدا کرو۔ تمہیں کیا پتا، ہر کسی کا، میں تو کہتا ہوں جتنے محبوب کے امتی ہیں، وہ جتنی سانسیں لیتے ہیں، محبوب کو منانے کے رب نے اتنے طریقے ایجاد کیے۔ بس محبوب کے رنگ میں ہر کوئی کر رہا ہے، کوئی تسبیح لے کے درود پڑھ رہا ہے، کوئی چراغاں کر رہا ہے، کوئی کہتا ہے یار مجھے تو یہ سمجھ آئی ہے، محبوب علیہ السلام کو بڑا پسند تھا کہ یتیموں کی مدد کی جائے، میں تو میلاد کے مہینے میں یتیموں کی فیسیں ادا کرتا ہوں۔ کسی نے کہا یار میرے پاس تو نہ فیس ادا کرنے کے پیسے، نہ جلسہ کروانے کے، نہ چراغاں کے، لیکن میں نے یہ سنا ہے کہ محبوب کو آنکھوں کی ٹھنڈ نماز سے ملتی تھی، تو میں نے سوچا پنجگانہ تو پڑھتے ہی پڑھتے ہیں، لیکن میلاد والے مہینے میں صبح اٹھ کے تہجد بھی پڑھا کریں گے، اللہ کا شکر بھی ادا کیا کریں۔ اور کسی نے کہا یار محبوب کی کتاب کو سمجھنے کا عہد کیا ہے، یہ عشق ہے، یہ محبت ہے، یہ پیار ہے، یہ الفت ہے، اطاعت میں آ جائیے، اصل رنگ یہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سب چیزیں ٹھیک۔ اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر شاید محبت ابھی خام ہے، کچی ہے۔ پکی محبت کیا ہے؟ میرے استاد فرمایا کرتے ہیں یاری لا تو پاک نبی سنگ، اے پر پوری یاری۔ پوری یاری کیا ہے؟ تم نماز بھی پڑھتے ہو، تم سچ بھی بولتے ہو۔ پوری یاری کیا ہے؟ تم درود بھی پڑھتے ہو، تم یتیم کی مدد بھی کرتے ہو، تم بیوہ کے گھر میں راشن بھی پہنچاتے ہو، تم بچوں سے پیار بھی کرتے ہو۔ یاری لا تو پاک نبی سنگ، اے پر پوری یاری، پھر درود قبول ہے تیرا لکھ نالو ایک واری۔ پھر تم نے لاکھ بار نہیں پڑھا، تمہارا ایک بار پڑھا ہوا قبولیت کی سند پا جائے گا، لیکن تب ہوگا جب ہم عملاً اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں گے۔ میں 40 منٹ کی بات کو 2 جملوں میں کہہ کر نماز کی طرف بڑھنا چاہوں تو میلاد کی منزل کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میرے استاد فرمایا کرتے ہیں میلاد والوں کی منزل کیا ہے؟ میرے شیخ فرمایا کرتے بیٹا یہ نہ ہو لوگ تم سے پوچھیں کہ تم کون ہوتے ہو اور تم پاسپورٹ سے مذہب کا خانہ نکال کے دکھاؤ، یہ دیکھیے اسلام نے کیا ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ کہا نہیں بیٹا، نہ کسی کو پوچھنا پڑے، نہ کسی کو بتانا پڑے، تم دور سے آ رہے ہو، تمہاری وضاقتہ، شکل و صورت، چال ڈھال، انداز معاشرت، طرز زندگی اتنا خوبصورت ہو کہ تم دور سے آ رہے ہو اور لوگ مسکرا کے کہیں وہ دیکھیے میلاد والے آقا کا امتی آ رہا۔ نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے۔ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمیں ان کے لیے جینا ہے اور اپنی زندگی کو، یہ میلاد کا مقصود یہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو حضور کی سیرت سکھائیں، اپنے بچوں کو محبوب کی کتاب سکھائیں، کلام اللہ کی طرف جوڑیں۔
اور جو پڑھتے جائیں اس پر عمل پیرا ہوتے جائیں۔ الصادق الامین پیغمبر کے میں اور آپ امتی ہونے کا شرف پایا ہے۔ یہ دو خوبیاں ضرور اپنے اندر میں اور آپ اتار لیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، اللہ مجھے آپ کو توفیقات عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوائی